فکر و نظر کی دیکھے. مرحوم آرچ بشپ ارمانڈو ٹرینیڈاڈ 25 اکتوبر 1927 کو کراچی شہر میں پیدا ہوئے. 6 مئی 1950 کو 22 سال اور 5 مہینے کی عمر میں کاہن مقرر ہوئے. 5 جولائی 1973 کو 45 سال اور 6 مہینے کی عمر میں لاہور کے معاون بشپ مقرر ہوئے. 5 جولائی 1973 کو 45 سال اور 6 مہینے کی عمر میں ٹٹلر بشپ آف ٹبسٹو مقرر ہوئے. 7 اکتوبر 1973 کو 45 سال اور 9 مہینے کی عمر میں ٹٹلر بشپ آف ٹبسٹو مقرر ہوئے. 10 جولائی 1975 کو 47 سال اور 7 مہینے کی عمر میں بشپ آف لاہور مقرر ہوئے. 23 جولائی 1974 کو 66 سال اور 4 مہینے کی عمر میں آرچ بشپ آف لاہور مقرر ہوئے. 31 جولائی سن 2000 کو 72 سال اور 7 مہینے کی عمر میں بشپ ارمانڈو خداوند میں سو گئے. آرچ بشپ ارمانڈو ٹرینیڈاڈ سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل لاہور میں دفن ہیں. چلے گئے فکر و نظر کی دیکھے امیری. آج آرچ بشپ ارمانڈو ٹرینیڈاڈ کی برسی ہے اور میں اس موقع پر بشپ ارمانڈو کے ساتھ اپنی چند یادیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. دیکھے شبِ فراق. آرچ بشپ ارمانڈو ٹرینیڈاڈ بعض اوقات سیمنیرینز کو ریکلیکشن یا ریٹریٹ دینے آیا کرتے تھے اور میں نے انہیں کبھی بھی اپنی ذمہ داری میں لیٹ ہوتے نہیں دیکھا. وہ سیمنری میں جب ریکلیکشن دینے آتے تو وہ وقت سے پہلے چیپل میں بیٹھے ہوتے اور ان کے پاس چند پیپر ہوتے تھے جن کے اوپر انہوں نے اپنے نوٹس لیے ہوتے تھے اور ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہ بڑی تیاری سے آئے ہیں اور کسی بڑے سنجیدہ کام کے لیے یہاں پر تشریف فرما ہے. اپنے کام کو وہ بہت سنجیدگی سے لیتے تھے اور ریکلیکشن کے دوران جو وہ ہمیں باتیں بتاتے وہ بڑی پریکٹیکل ہوتی تھی. ورثے میں بخشی زندہ. بشپ ارمانڈو سینٹ میریز سیمنری کی جو عید کا دن تھا وہ 8 دسمبر تھا اور بشپ ارمانڈو اس فیسٹ ڈے میں بھرپور طریقے سے شریک ہوتے. وہ لڑکوں کا جو سوشل پروگرام ہوتا تھا اس میں پورے پروگرام میں شریک ہوتے اور اس کے بعد جب کھانا ہوتا تھا جو فیسٹیو ڈنر ہوتا تھا اس میں بھی شریک ہو کر لوگوں میں گھل مل جاتے اور سیمنیرین سے سسٹر صاحبات سے اور فادر صاحبان سے بات چیت کرتے اور ان کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کرتے اور ان کی بات بھی سنتے. امیری چلے گئے. بشپ ارمانڈو کی شخصیت بہت سادہ شخصیت تھی. اپنے مائنر سیمنری کے اسٹے کے دوران میں نے انہیں بہت سادہ پایا. ان کے پاس ایک ہی گاڑی تھی. اسی گاڑی میں میں نے 3-4 سال انہیں دیکھا. ان کے پاس اس طرح 3 یا 4 قسم کی پینٹس یا شرٹس تھیں. انہی کپڑوں میں نے انہیں 3-4 سال میں دیکھا. میں نے آج تک انہیں کبھی فینسی کپڑے پہنے ہوئے نہیں دیکھا تھا. امیری چلے گئے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ بشپ ارمانڈو کی سالگرہ تھی اور فادر عنایت برنارڈ جو اس وقت ڈین آف اسٹڈیز تھے سینٹ میریز مائنر سیمنری میں، تو وہ ہمیں صبح 5:30 بجے اپنے ساتھ بشپ ہاؤس لے گئے اور ہم نے بشپ صاحب کا صبح کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا اور بشپ صاحب نے کھولا اور ہم نے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو گانا شروع کر دیا اور بشپ صاحب اتنے خوش ہوئے
اور ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہم پھر ایک دو اور ہم نے گیت گائے، اور وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو کر ہماری خوشی میں شریک ہوئے، اور کافی دیر اس کے بعد کھڑے ہو کر ہماری باتیں سنتے رہے۔ بڑا اچھا موقع تھا۔ بخش زندہ ضمیری چلے گئے۔ آرچ بشپ ارمانڈو ٹرینیڈاڈ روزی پڑھنے کے بہت شوقین تھے۔ میں نے اکثر انہیں بشپس ہاؤس کے سیکنڈ فلور پر ہال وے میں روزری پڑھتے ہوئے دیکھا، اور وہ وہاں پر سیر کرنے کے ساتھ ساتھ روزری پڑھ رہے ہوتے تھے، اور روزری پر ان کا بہت یقین تھا۔ لوگ بتاتے ہیں کہ جب وہ اپنے پاسٹرل ٹرپ سے واپس آتے تھے ڈائسس میں، تو شام کے وقت وہ اپنے کمرے میں جانے سے پہلے سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل میں جا کر روزی پڑھتے، اور روزی پڑھنے کے بعد اپنے کمرہ میں جاتے۔ مجھ کو تو نکری کی ادائیں میں نے یہ بھی سنا ہے کہ جب بشپ ارمانڈو شام کے وقت اپنے پاسٹرل ٹرپ سے واپس آتے تو ان کی والدہ چونکہ بشپ ہاؤس کے کمپاؤنڈ میں رہتی تھی، تو وہ روزری پڑھنے کے بعد سیدھے اپنی والدہ کے کمرہ میں جاتے، اپنی والدہ کے ساتھ کچھ ٹائم گزارتے، اور پھر اس کے بعد اپنے کمرہ میں چلے جاتے۔ وہ اپنی ماں سے بہت پیار کرتے تھے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب بشپ ارمانڈو کی گاڑی بشپ ہاؤس کے کمپاؤنڈ میں داخل ہو جاتی تھی تو ان کی والدہ ان کی گاڑی کی آواز پہچان لیتی، تو کہتی مائی ارمان از ہیئر۔ تصور سے آشنا بشپ ارمانڈو سے ایک دفعہ میری ملاقات اس وقت ہوئی جب یہ بشپ ہاؤس ملتان میں بشپ پطرس کے پاس آئے تھے، اور ہم بشپ پطرس کے ساتھ سٹنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے، اور بشپ ارمانڈو اور بشپ پطرس اور میں، اور ان کے ساتھ سیسل چودھری بھی تھے۔ تو ہم چاروں کتنے گھنٹے تک وہاں پر بیٹھے رہے اور بات چیت کرتے رہے، اور بشپ ارمانڈو ہماری باتوں اور ہمارے جو جوکس تھے ان کو بہت انجوائے کرتے رہے، اور انہوں نے کھانے کو خوب انجوائے کیا جو اس وقت وہاں پر بشپ ہاؤس میں انہیں پیش کیا گیا تھا۔ دیکھے شب فراق۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کرائسٹ دی کنگ سینٹنری میں بشپ ارمانڈو چائے کے وقت لڑکوں کے پاس ملنے کے لیے پہنچ گئے۔ بشپ ارمانڈو بہت سال پہلے جب میں میجر سیمنری میں تھا، وہاں پر بشپس کانفرنس کے لیے آئے ہوئے تھے، اور میرا خیال کانفرنس کے بعد انہوں نے وہاں کے ڈرائیور کے ساتھ لڑکوں کو ملنے آئے، اور گاڑی سے اترنے کے بعد سیدھے وہ لڑکوں کے پاس آ گئے، اور ہمارا ٹی ٹائم تھا، اور لڑکوں کے ساتھ گھل مل گئے، اور وہاں پر لڑکوں کے ساتھ مل کر انہوں نے چائے پی، اور پھر لڑکوں سے ملنے کے بعد وہ واپس کارڈینل ہاؤس یا آرچ بشپ ہاؤس میں چلے گئے۔ کی دے کے امیری چلے۔ آرچ بشپ ارمانڈو ٹرینیڈاڈ نے جس طرح لاہور ڈائسس کو تعمیر کیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ بڑے فوکسڈ آدمی تھے۔ میرا خیال ہے کہ دنیا کی کوئی طاقت انہیں اپنی عظیم خدمت کرنے سے نہیں روک سکی۔ وہ اپنی ڈگر پر لگے رہے، اور انہوں نے جو ڈائسس میں کرنا تھا وہ کیا، اور بھرپور طریقے سے کیا۔ قلب و جگر کی دے کے۔ آرچ بشپ ارمانڈو ٹرینیڈاڈ کراچی سے تھے، لیکن لاہور ڈائسس میں وہ ایسے گھل مل گئے تھے، ایسے رچ بس گئے تھے کہ میں نے کبھی نہیں سنا کہ وہ کراچی کو یاد کرتے ہیں یا بار بار کراچی جا رہے ہیں، بلکہ وہ لاہور ہی کو اپنا گھر سمجھتے تھے۔ اور شام کا وقت تو ان کا کانوینٹس میں اور اپنے پاسٹرل ٹرپس میں اور پیرشز میں اور مختلف جگہوں پر گزرتا تھا، اور میں نے کبھی نہیں انہیں دیکھا کہ وہ کراچی کو مس کرتے ہیں، بلکہ وہ اپنے اس پاسٹلیٹ کو لاہور میں انہوں نے بہت انجوائے کیا۔ اسیری چلے گئے۔ 1988 میں جب بشپ جو کی بشپ بننے کی اناؤنسمنٹ ہوئی، تو
بشپ ارمانڈو مائنر سیمنری لاہور میں تشریف لائے اور ہم سب لڑکوں کو اکٹھا کیا گیا اور بشپ ارمانڈو نے ہمیں بتایا کہ ہمارے جو ریکٹر ہیں وہ بشپ بن گئے ہیں، اور پھر ہم نے سب نے تالیاں بجائیں اور بشپ ارمانڈو نے ہمارے ساتھ چائے پی اور پھر ہمیں انہوں نے برکت دی اور پھر وہ واپس آرچ بشپس ہاؤس میں چلے گئے۔ تو وہ بھی بڑا لمحہ میرے ذہن میں ہے، مجھے یاد ہے کہ وہ کتنے جوان تھے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے ایکٹیو تھے، اور آج وہ ہم میں نہیں ہیں۔ فکر و نظر کی دیکھے امیری۔ ادھر امریکہ میں ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے، اس کا نام فلیمنگٹن ہے، اور وہاں پر بند سسٹر رہتی ہیں۔ یہ وہی سسٹرز ہیں جو لاہور میں، جن کا بند سسٹرز کا یوحنا آباد میں کانوینٹ تھا۔ اور یہ سسٹرز ہمیں ایک دفعہ ہم انہیں ملنے گئے، تو جب ہم نے انہیں بتایا کہ ہم پاکستان سے ہیں، اور انہوں نے پوچھا کہ آپ لاہور سے ہیں؟ تو ہم نے کہا کہ ہاں تقریباً لاہور سے بھی ہیں ہم۔ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ بشپ ارمانڈو بعض اوقات چھٹیوں میں 1-2 مہینے کے لیے یہاں فلیمنگٹن میں آ کر ان کے پاس رہا کرتے تھے، اور وہاں پر ان سسٹرز کی جو سسٹرز لاہور میں تھیں وہ بشپ صاحب کے ادھر رہنے کا انتظام کرتی تھیں۔ اور وہ بتا رہی تھی کہ بشپ ارمانڈو اسپوک انگلش ویری ویل۔ وہ کہتی ایسے لفظ بولتے تھے کہ کہتے کہ ہم حیران ہو جاتے تھے کہ ایک پاکستانی بندہ اتنی اچھی انگلش بول سکتا ہے۔ تو سسٹرز نے مجھے بتایا کہ وہ آکسفورڈ سے پڑھے ہوئے تھے۔ ادائیں سکھا گئے۔ بشپ ارمانڈو کی زندگی سے میں نے 3 چیزیں سیکھی۔ ایک، ان کی سادہ زندگی سے میں بہت متاثر تھا۔ پھر ان کا جو لیول آف ایجوکیشن تھا اس سے میں بہت متاثر تھا، اور تیسرا ان کا ڈسپلن۔ آج بشپ ارمانڈو ہم میں نہیں ہیں، لیکن ہم ان کی سادہ زندگی، ان کی تعلیم اور ان کے جو ڈسپلن لائف تھی اسے ہم بھی اپنی زندگیوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ بشپ ارمانڈو ینگ بشپس کے لیے رول ماڈل کے طور پر استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ آشنا دیکھے نئے سفر کی۔ بشپ جوزف کوٹس، جو اس وقت فادر جوزف کوٹس تھے اور سینٹ میریز مائنر سیمنری کے ریکٹر تھے، وہ بشپ ارمانڈو کو اکثر سیمنری کی جو سوشل گیدرنگز ہوتی تھیں ان میں بلا لیا کرتے تھے۔ اور ہمارے ساتھ ایک ہمارے دوست تھے جن کا نام رزاق گل ہے، وہ آج کل جرمنی میں ہے۔ تو وہ ایک بڑا خوبصورت گیت گایا کرتے تھے، پانی کا بلبلا۔ تو بشپ ارمانڈو اس گیت کو فرمائش کر کے سنا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہ رزاق سے کہیں کہ وہ گیت سنائے۔ تو جب یہ رزاق نے یہ پانی کا بلبلا شروع کرنا، اور بشپ ارمانڈو نے رزاق کے منہ کو دیکھتے رہنا، اور کچھ دیر دیکھنے کے بعد خوب اونچی آواز سے ہنستے تھے۔ وہ اس گیت کو اتنا انجوائے کیا کرتے تھے کہ ہم سب بھی ان کے ساتھ خوش ہوتے اور ان کے ساتھ ہنستے تھے۔ خدا بشپ ارمانڈو ٹرینیڈاڈ کو ابدی آرام بخشے، اور ان کے جو عزیز و قارب و دوست ہیں ان کو اس گہرے صدمہ کو برداشت کرنے کی ہمت دے۔ آمین۔ بخش زندہ